ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے آپ کے میرے بلکہ بچوں کے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے IDS نعت اکیڈمی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے مہمان نعت خواں حافظ محمد بلال قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت کیا کہیے گا، نعت اکیڈمی تو ماشاءاللہ ماحول بن گیا ہے۔ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا، آتے ہی آگے آتے چھا گیا، چھا گیا، سبحان بالکل اللہ، ایسا ہی مدینہ ہے۔ مدینہ کر کے نور اللہ نور ماحول ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نعتوں کے نذرانے، کیا ہی بات ہے۔ اللہ سبحان پاک سب اللہ۔ بچوں کو روشن مستقبل نصیب۔ آمین آمین، اور پیارے پیارے سناخہ بن جائیں حضرت۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، وہی سلسلہ رہے گا، ایک کلام پڑھا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ہم بچوں سے بھی وہ کلام سنیں گے اور بتایا جائے گا کہ بھائی یہ انداز رکھنا ہے، ہاں یہ غلطی نہیں کرنی، یہ اسکیل رکھنا ہے، اس طرح اٹھانا ہے، لفظوں کی ادائیگی ایسی ہو۔ اور تمام باتوں سے پہلے نعت پاک یا حمد پاک یا منقبت پاک پڑھنے سے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے بچوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت ہو۔ ہم نے محفل میں سامنے جو سامعین ہیں ان کو راضی کرنا نہیں مقصود، ان کو راضی نہیں کرنا کہ وہ راضی ہوں گے تو حاضری مکمل ہوگی، تو ہماری قبولیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول راضی ہوں تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ بے شک جو سامنے بیٹھے ہوں وہ بھی محظوظ ہو رہے ہوں آپ کی خوش الہانی سے، اور وہ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوں۔ قبلہ حافظ صاحب اجازت ہو تو میں کچھ بول سناؤں آج؟ جی بالکل، میں یہی چاہوں گا کہ آج آپ ذرا سا ایک نیا رنگ شامل کیجئے اس کلاس سبحان میں۔ اللہ سبحان اللہ۔ آئیے کلام کے اشعار پڑھتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے اس مبارک ذکر میں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلام کا جو انتخاب ہم نے کیا وہ خالد محمود خالد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے جو مقبول خاص و عام ہے الحمدللہ۔ قبلہ حافظ صاحب کیا کہیے گا اس کلام کے پڑھنے کے حوالے سے کہ جب بچے اس کلام کو پڑھنا شروع کریں تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ سلو تھیم کا کلام ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے خواص میں خاص طور سے، اور میں نے ایسی جگہوں پر دیکھا ہے کہ جہاں اردو شاعری سے شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے نا، تو وہاں اس کو اردو ادب کے دائرے میں بڑا پسند کیا جائے گا۔ میں نے اتنا مقبول کلام شاید ہی کوئی دیکھا ہو۔ بزرگوں کے کلام کے بعد اگر کسی کلام کو ہم توجہ کرتے ہیں تو اکثر جگہوں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہ جملہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ لوگوں کی چاہت رہتی ہے کہ اس طرح کے معروف کلام پڑھے جائیں،
تو بچوں کو جیسے ہم نے ایک نیت تو کی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہو، لیکن ساتھ ساتھ ضمناً یہ بھی ہو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول بڑھے، اس میں دلچسپی کیا پیدا ہو، بات ہے، واہ واہ. تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں. اس نیت یہ شامل ہو کہ اللہ کی رضا ملے گی اور لوگ مائل ہوں گے تو دین کی دعوت دینے میں آسانی ہوگی، دین کا کام ہوگا. تو لہٰذا ان کی اس فرمائش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس سلو تھیم کے کلام کو ذرا اپنے زبان پر لائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خالد محمود صاحب کے تو ویسے ہی ماشاءاللہ سارے کلام ایسے ہیں کہ جو دل کو چھو لیتے ہیں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے حافظ صاحب کہ اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ لطف اس لیے آتا ہے کہ سامنے والے حاضرین سامعین کہتے ہیں یار ہمارے دل کی بات کر دی، جی یار یہی تو ہمارے دل کی بات تھی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جی بالکل. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں جب سامنے والوں کی یہ فیلنگز ہے، میرا سوال ہے بچوں سے، کیا ہماری یہ فیلنگز ہیں کہ ہم بھی جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارے جذبات ہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ فیلنگز ہونی چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو آئیے بچوں سے ذرا سنتے ہیں کہ اس کلام کو یعنی اس لائن کو آپ لوگ کس طرح پڑھیں گے. تو میں چاہوں گا جی اس طرح ذہن بنائیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہو نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، آپ مخاطب ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سب آپ کا کرم ہے. تو وہ جو کیفیت بنے گی تو وہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ایک پارٹیسپینٹ ہے حمزہ قادری، تو ان سے یہ والا مصرع سنتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ اسامہ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے سنتے ہیں یہ کس طرح پڑھیں گے اس مصرعے کو. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ. حافظ صاحب مختلف بچوں نے پڑھا، جی کیا کہیے گا؟ اچھا آپ نے پڑھا، آپ نے ان کو کلو دے دیا کہ بھئی اس طرح پڑھنا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی شامل ہو سکتی ہے، پچھلے سلسلے سے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں، جگہ لگانا. آپ نے پڑھا یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. پھر دوسری بار ایک مرتبہ جب پڑھا آپ نے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. دوسری بار جب آپ پڑھ رہے ہیں میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین سے بھی، بچوں سے بھی، کہ اس میں تبدیل کیا ہوا؟ آواز تبدیل ہوئی، اسکیل تبدیل ہوا، طرز تبدیل ہوا؟ نہیں، طرز بھی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اس میں ایک خوبصورت سی جگہ لگ گئی. واہ 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 واہ. تو یہ جگہ لگانا یہ ذرا کلام کو اور خوبصورت کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس سے. واہ پڑھا واہ. تو بہت اچھا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا بچہ ہو کہ جو آپ کے اس سلسلے کو پک کرے. واہ واہ واہ. کہ جیسے آپ پہلی لائن پڑھ رہے ہیں وہ ڈیسنٹ وے میں سمپل پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری بار تو جب اس کو مزید خوبصورت کر رہے ہیں تو وہ زیادہ سونے پر سہاگا والا کام کر رہے ہیں. تو میں یہ انتظار کر رہا تھا. اللہ اکبر. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر حمزہ قادری سے ہم یہ والی لائن سنیں تو یہ کس طرح پڑھیں گے؟ ذرا ان سے بھی سن لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑے زبردست ناطقہ ہیں. حمزہ قادری یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو ہم سب پڑھ رہے ہیں، آپ کس طرح سنائیں گے؟ یہ سب کرم، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست پڑھا آپ نے. آپ کو
کس کی نعت مطلب مزہ آیا, یعنی لطف آیا آپ کو زیادہ, جو بہت سارے پڑھ رہے تھے ابھی؟ اپنی پسند کے بتا رہے ہیں بھائی. انہوں نے تو انہوں نے تو بھی پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا انہوں نے, وہ تو ہیں ہی بڑے پیارے ماشاءاللہ, زبردست ماشاءاللہ بھائی, کیا بات ہے. اچھا جیسے کہ کلام پڑھا گیا, اب میں نے پڑھا, میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جب کلام کا آغاز ہوا تو بالکل ہی آہستگی سے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, ٹھیک ہے نا, یہ کر کے پھر حافظ صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ اگلے مصرے کو ریپیٹ کریں گے تو اس میں ایک تھوڑی سی جگہ کا اضافہ ہوگا, جیسے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا, یہ سب تمہارا, تھوڑی سی جگہ کو بڑھا کر, تو اس میں کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اب غور یہ کرنا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنے مطابق اسکیل لیا ہے, اب آپ لوگ جب اس کلام کو پڑھیں گے محفل کے اندر تو اسکیل کا انتخاب کیسے کریں گے, یہ میرا سوال ہے. جی حنزلہ, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کہ اسکیل کا انتخاب آپ کیسے کریں گے؟ پہلے اپنا انترا چیک کریں گے, انترے کے اندر ہمارا اسکیل ہو رہا ہے, مطلب صحیح پڑھ پا رہے ہیں ہم لوگ, تو اس حساب سے ہم لوگ شروع کریں گے. اچھا, انترا دیکھیں کہ اونچا ہم لوگ آپ استائی سے شروع کریں, یہ جو ہم پڑھ رہے تھے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اچھا یہاں آپ اب اسی کو انترا بنا لیں, یہ سب تمہارا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یوں کر لیں, کوئی سلیقہ, کوئی سلیقہ, کوئی سلیقہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, ہے آرزو کا. نہ بندگی میری, نہ بندگی میری, بندگی ہے, بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا. کرم ہے. جی حافظ صاحب. حافظ صاحب, انہوں نے جب آپ نے ان سے پوچھا کہ اسٹارٹ کیسے لینا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنا انترا چیک کریں گے. اس کا مطلب یہ کلاس میں انوالو ہیں, کلاس میں انوالو ہے, شروع سے اس کو لے کر چل رہے ہیں, ان کے ذہن میں آ رہا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ بھی فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ مستقل مزاجی سے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوں گے. آپ رجسٹر لیں, آپ نوٹ بک لیں, اپنے پاس یہ پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں. جب آپ نوٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ پچھلی کلاس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. واہ واہ. تو یہ بہت, اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ یاد دہانی کرنے میں اور کسی کو سمجھانے میں یا اپنے آپ کو مزید اچھا بنانے میں, پرفیکٹ کرنے میں بڑا مفید ثابت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہاں ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا, بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے. تو بہرحال ہم ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور یہ سیکھنے کا اور سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. قبلہ حافظ صاحب کا بہت شکریہ, بچوں کا بھی شکریہ.